علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل حمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی وأحمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وأزواجہ وأہل بیتہ وأحبابہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو اپنی ذات میں صمدیت رکھتا ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، جو قدیم ہے ابد الآباد سے ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، وہی بیمار کو شفا یاب فرماتا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے، بظاہر نقصان میں نظر آتا ہے، مگر ارتفاع اس کی مسلمہ ہے، اس کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصبر وسیلۃ الظفر، صبر کامیابیوں کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ صبر کامیابی کا کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، وسیلۃ الظفر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنے مقصد میں بامراد ہونا چاہتا ہے، تو اس کو صبر کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صبر کی تلقین فرمائے، اصبروا اصبروا اصبروا، اور جس کے اندر صبر ہوتا وہ اپنے آپ میں بھی حد برداشت بڑھا لیتا۔ جیسے غصہ کیا ہے؟ اسلام میں حرام ہے، سب کو معلوم ہے، اور غصے میں شیطان کے بارے میں آقا فرماتے ہیں الشیطان یلعب من الانسان کالکرۃ الاولی، شیطان انسانوں سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچے گولے سے کھیلتے ہیں، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو غضب کی کیفیت، غصے کی کیفیت انسان کے لیے کیا ہے؟ بولیے، خسارے کا سامان مہیا کرتی ہے۔ تو صبر جس کے اندر ہوتا وہ غصے سے نہیں ہوگا، سرے سے اس کو غصہ نہیں آتا صبر والا، کیونکہ بغیر صبر کے غصے پہ قابو پانا آسان نہیں۔ صابرین کا درجہ اسی لیے اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ضمانت دے رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ تو صابرین کو چھیڑنا، ستانا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اگر کوئی جرأت کرتا ہے، کوئی صبر کرتے جا رہا ہے، اس پہ زیادتی بڑھا رہا ہے،
تو سمجھ لے کہ وہ اپنی ایسی ناکامی اور رسوائی کو دعوت دے رہا ہے جس کی حمایت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا اور وہ تجھ پر قابو پا لے گا۔ یہ صبر والے کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی حمایت ہے، اللہ کی غوثیت ہے، اللہ کی دستگیری ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جس کا دستگیر ہو جائے، جس کا حامی و ناصر ہو جائے، اسے کون رسوا کر سکتا؟ تو صبر بہت بڑا عمل ہے، حد برداشت اپنے اندر بڑھانا۔ اس کے لیے بتایا گیا کہ صبر کو ناکام کرنے والی شے کیا ہے، کیا صفت ہے؟ وہ غصہ۔ غصہ اور صبر یہ کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ صبر کرنے والے میں غصہ بنیادی طور پر، اساسی طور پہ اجاگر نہیں ہو سکتا، کیونکہ غصے کو قابو کرنے کے بعد ہی صبر کی ارتقاء شروع ہوتی۔ تو بتایا گیا کہ صبر جو ہوتا ہے وہ صبر کس پیمانے پہ ہوتا ہے؟ تو آپ 2-3 جمعہ سے آیت کریمہ سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ آزماتا بندوں کو۔ کیسے آزماتا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہاں تک تو سارا وقت آزمائش کے، امتحان کے کیسے کیسے راستے ہیں، کیسے کیسے پنکھٹ ہے، کس کس جگہ تم کو آزما جاتا ہے۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، ایسی مصیبتیں جب آ گئی اس پہ وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ساتھ ہے نہیں خالی، پھر اس کے بعد وہ رہی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، ایسی مصیبتوں میں جو صبر کر لیتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبریاں بھی ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ اور خوشخبری کیا ہے وہ؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کی سنگت میں ہوتا ہے، ان کی حمایت میں ہوتا ہے، ان کی دستگیری میں ہوتا ہے، ان کو غیبی مدد فرماتا ہے۔ نہ صرف وہ مدد کرتا ہے بلکہ ضمانت بھی دے رہا ہے صبر کرنے والوں کی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے صبر کرنے والے بندوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں ثابت قدم رہتے ہیں، ہر مصیبت کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف کو جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بھئی ہم اللہ کی طرف چل جانا، ہم کیا کرنا ہے، ہم اب کیا سروکار دنیا سے، ہم اسی کی محبت میں، اسی کی الفت میں اس کی مدافعت کرتے ہیں ایسے معاملات کی۔ جیسا آپ دیکھیے اتنا بڑا جو سانحہ کا تذکرہ آیا حضرت سیدنا علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ کیسے اپنی جان، اپنے پورے کنبے کو قربان کرے۔ کس کے لیے کرے؟ حق کے لیے، شریعت کی پاسبانی کے لیے، شریعت محمدی کو بچانے کے لیے، شریعت محمدی کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے پورے کنبے کو قربان کیا۔ تو یہ صبر کے بغیر ممکن تھا کیا؟ تو جو مصیبتیں آئی ان مصیبتوں میں ثابت قدم رہے اور زبان حال سے اگر کچھ نکلا تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایسے صابرین بندوں کی ایسی ضمانت اللہ دے رہا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ بندے ہیں جو بالکل ہدایت کی راہ پر گامزن ہیں، مستحکم ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی رحمت عالم سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دو چیزوں کی حفاظت کرنا، ایک میری اطاعت کی اور دوسرے کتاب اللہ۔ یہ دونوں جو تھام کے رہے، جو ان دونوں کے ساتھ رہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ دیکھنے میں واقعہ دیکھیں آپ کیسا ہے، مگر اس کے اندر بہت بڑی بندگی کا سلیقہ، طریقہ، منہج دے دیا گیا کہ میدان عمل میں کیسی مصیبت آ جائے مگر شریعت پہ آنچ نہ آئے۔ شریعت کا تحفظ کرنا
بندگان خدا کی اولین ذمہ داری ہے۔ اب کیا بات تھی؟ حق گوئی تھی، حق گوئی کو قبول نہیں کیا گیا، حق گوئی کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بچپن سے بچوں کو سکھاتے، قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق بات بولو اگرچہ وہ کڑوی معلوم۔ تو صبر کے بغیر کڑوی بات سننا پسند کوئی کر سکتا کیا؟ صابرین جو ہوتے ہیں وہ کڑوی بات کو سن کے اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ تو اصلاح کر لینے کے لیے بھی صبر چاہیے، اور اصلاح کی نصیحت کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ اگر کوئی کسی کی اصلاح کرتا ہے اور وہ غیر معقول ہوتا ہے، کم عقل ہوتا ہے، تو وہ خاموش نہیں رہتا، وہ پلٹ کے اس کی ذاتیات پہ یا اس کی ایسے جگہ پہ حملہ کرتا ہے جہاں پہ اس کے اندر بھی تزلزل آنے کا امکان رہتا ہے۔ تو وہ امکانی کیفیتیں بھی اپنے اندر نہیں رکھنے کا نام صبر ہے۔ تو صبر صرف نصیحت کرنے والے کو نہیں چاہیے، نصیحت سننے والے کو بھی چاہیے، نصیحت کرنے والے کو بھی چاہیے۔ صبر ہر بندگی کے سلیقے میں ایک حساسیت رکھتا ہے، اور یہ حساسیت سے پیدا ہوتا ہے، اور جو حساس ہوتے ہیں بندگی میں وہ کبھی صبر کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جیسا کہ ہم عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ مدینے سے مکے سے پھر کوفہ تک پہنچے، کرب و بلا کے میدان تک پہنچے، تو سارا مرحلہ صبر پہ تھا۔ کیسے آزمائش تھی، ان آزمائشوں میں وہ ثابت قدم رہے، صبر میں رہے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ میں لگے رہے۔ اور جو آپ کے ساتھ نبر آزمائی کر رہے تھے وہ بے صبر تھے، اسی لیے وہ طاقت کا مظاہرہ کرنے پہ برے مضر ہو گئے تھے۔ تو جس میں طاقت ہوتی ہے اس کو بھی صبر کی ضرورت ہے، جس میں بولیے طاقت ہوتی ہے اس کو بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو صبر کو اختیار کرتا ہے اس کا وقار اللہ تعالیٰ نہ صرف دنیا میں عروج دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا مقام ہے۔ دیکھیے جب بات صبر کی آئی تو امام علی مقام کے والد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب سنیں کہ ایک ملعون یہودی جو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لعن طعن کرتا ہے، اور وہ بہت بڑا پہلوان ہے، بہت بڑا طاقتور، مکے کا مشہور طاقتور پہلوان ہے۔ آپ گزر رہے تھے، سنے ہوئے تھے، کچھ بات ہوئی، پلٹ کے بولے دیکھ خبردار تو میرے آقا کے بارے میں ایسی زبان استعمال نہ کر۔ تو انہیں فوری دعوت دے دیا کہ ٹھیک ہے چلو آؤ، میرے ساتھ دو ہاتھ کر لو، اگر تم جیت گئے تو میں داخل اسلام ہو جاؤں گا، اور تم ہار گئے تو پھر کبھی تم میری طرف ایسی بات نہیں کرنا۔ آپ قبول کر لیے، زبردست پہلوان مشہور اس زمانے کا۔ آپ جب اس کے ساتھ معاملہ ہوا، نبر آزمائی ہوئی، آپ لمحے بھر میں اس کے سینہ سفر ہو گئے، ایسا دبوچے اس کو کہ کیا ہے سینے پہ آپ بیٹھ کے نیچے لٹا کے اس کو فوری اس نے کیا کیا، آپ کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا، اور جیسے ہی تھوکا آپ پوری اپنی گرفت چھوڑ کے ہٹ گئے اس کو۔ تو پہلوان بولا یہ کیا بات ہوئی، آپ سے میں بہت حیران ہوں، آپ میرے پہ تسلط حاصل کر لیے، اب آپ مکھوں سے میرا حال بگاڑ سکتے تھے، اور میں جیسے تم کو تھوکا تو تمہاری گرفت میں تھا، تو تم گرفت اور سخت کرنے کے بجائے تمہیں کو آزاد کیوں کیے؟ وہ حیران بھی ہو گیا کہ بھائی میں تمہاری گرفت میں تھا، میں کسی بھی اعتبار سے کچھ کر نہیں سکتا تھا، میں ایک دم عاجز ہو گیا تھا، اور اس عاجزی میں میں نے تم پہ تھوک دیا۔ اور فطرت ہے کہ انسان کی جب کسی کو ایسا کوئی فیل ہو جائے تو برداشت کھو دیتا ہے انسان، اور زیادہ آپے سے باہر ہوا تھا۔ تو وہاں حضرت بولے دیکھو جب تیرے سے میں لڑ رہا تھا وہ اللہ رسول کی محبت میں لڑ رہا تھا۔ کس میں لڑ رہا تھا بھائی؟ بولیے اللہ رسول کی محبت میں میں تجھ سے نبر آزمائی کر رہا تھا۔ جب تو نے تھوک دیا تو میرے اندر میرا نفس
بے قابو ہو گیا. اب اگر تیکو میں ایک بھی رسید کرتا مکھا تو وہ میرے نفس کے لیے، نفس کی حمایت میں ہوتا. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اللہ رسول کی محبت میں ہونے والی لڑائی میرے نفس کے لیے ہو جائے، اس لیے میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. تو اس نے فوری کہا کہ یقیناً یہ ایک حق مذہب ہے، ایسے مذہبی کے ماننے والوں میں یہ کیفیت ہو سکتی. میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان میں داخل ہو گیا. تو عزیز اور بزرگوں، دیکھنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا معاملہ ایک عجیب سا دکھا، مگر یہ کیا تھا؟ صبر تھا. کیا تھا یہ؟ صبر. نفس کے اوپر آگے بعد میں انسان اپنے آپ کو پی لینا اور اپنے لیے کسی کے لیے ایذا کا باعث یا تکلیف کا باعث یا کسی کو سزا دینے کا مستحق اپنے آپ کو نہیں بنانا، یہ صبر کی ایک تلقین ہے، ایک صبر کا یہ ایک مرحلہ ہے، یہ صبر کا ایک اسٹیپ ہے جس میں انسان کو ثابت قدم ہونے کی چندہ ضرورت ہے. عزیز اور بزرگوں، ہم جو اب یہ زبان صبر کا بنائے ہیں، غور کریں. اس وقت حضرت علی مقام کی زندگی بھی صبر سے بھری ہوئی ہے، اور یہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں، سارے مسلمان صبر کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کریں، مستحکم کریں اور رجوع اللہ ہو جائے، اور صحیح کرنے میں کسی قسم کی کسر باقی نہ رکھیں. کیونکہ اللہ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو کچھ نہیں دیا جاتا، اتنا ہی اس کا بدلہ دیا جاتا ہے جتنا وہ کوشش کرتا ہے. اب ہم ڈریں گے ہاتھ پہ ہاتھ، اللہ ہے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ یہ کر دے، اللہ تعالیٰ وہ کر دے. یقیناً یہ کرنا ہے، اس سے آپ کو میں بالکل دستبردار ہو جاؤ، میں نہیں کہہ رہا ہوں. یاد رکھیں، پوری ذمہ داری سے حقیقی فکر دے رہا ہوں. ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے، وہ مسبب ہے ہمارا، مگر اسباب کی مہیا کرنا، اسباب کو یکجا کرنا، اسباب کو اپنانا بھی ایمانداری کی اولین ذمہ داری ہے. ایمانداری کی اولین ذمہ داری ہے. اگر آپ اسباب مہیا نہیں کریں گے، اسباب نہیں اپنائیں گے اور سارا معاملہ مسبب کے حوالے کر دیں گے، یہ سلیقہ امام حسین علی مقام نے نہیں بتایا، بلکہ بتایا کہ دیکھو اسباب پورے اختیار کرو. انہوں نے محاصرہ کرنے والوں کے ساتھ باضابطہ نبر آزمائی کی. اگر وہ چاہتے قدرتی طاقت کا استعمال کرنا تو کوئی یزیدی میدان جنگ میں باقی نہ رہتا، مگر انہوں نے قدرتی اختیار کا استعمال نہیں کیا، بلکہ مادیت میں اللہ اور رسول کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کر کے بتایا کہ دیکھو قیامت تک آنے والی امت اسباب نہ چھوڑے، حلال میں اسباب نہ چھوڑے. جو اسباب کو ترک کر کے مسبب کے بھروسے ہو آتے ہیں، یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد نہیں فرماتا. صبر کے ساتھ، مسبب سے مدد طلبی کے ساتھ، اسباب جو تمہارے ذمے ہیں، تمہاری فکر و فہم میں ہیں، تمہارے ہاتھ و اختیار میں ہیں، تمہارے ادراک میں ہے، اسے پوری طریقے سے تیاری کرنا تمہاری اولین ذمہ داری ہے. تو اس وقت کے جو حالات ارد گرد کے بن رہے ہیں، سمجھنے اور توجہ لینے کی بہت اشد ضرورت ہے. یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی ہم سب میدان جنگ بنا دیں گے یا بنا دیں، نعوذ باللہ، ایسی کیفیت مسلمان کہیں بھی کبھی بھی نہیں کرتا. یاد رکھیں، جہاں جس خطے میں امن برقرار نہیں ہے اور جو نقصان ہو رہا ہے، اسی خطے میں جا کے اسی خطے کے لوگوں کو جواب دینا، یہ اسلام کی تعلیم ہے. جہاں امن کا ایک خطہ ہے، کسی اور خطے میں نقصان ہوا تو یہاں کے امن کو مقدر کرنا، یہ شعار اسلام نہیں، یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے. مسلمان کو صاف شفاف طریقے کی تعلیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی تربیت کے ساتھ دی ہے، اور فرما دیا کہ یاد رکھے جہاں پہ جو معاملہ ہوتا ہے وہیں پہ اس کا جواب دینا، یہ مسلمانوں کی شان ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے، یہ مسلمان کی طبع ہے. تو عزیز اور بزرگوں، ہمیں یہ بات کی فکر قرآن بھی دے رہا ہے، اسوہ رسول بھی دے رہا ہے.
اور اہل بیت اطہار نے اپنی زندگیاں سینچ کے ہمارے لیے نمونہ بنایا. تو اپنے آپ کو تیار کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم بہت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، صبر نہیں ہے. دیکھیں آپ ذری سی بات پر ہم اپنی زبان کا ایسا استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے تلوار کا گھاؤ بھر سکتا مگر زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا. اور آج ایسی زبان استعمال کر رہا ہے مسلمان نوجوان، افسوس، ضرورت نہیں ہے اس کو اس کی، ویسی زبان کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. زبان سے ہم استعمال نہ کر کے اگر اللہ رسول کی محبت میں دماغ کا استعمال کریں جیسے صحابہ نے کیا تو دیکھیں پھر کیا حالات ہوتے ہیں. اس کے لیے کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں. فطرتاً ایمانداروں کے اندر یہ بات رسی بچی ہے. اس کے لیے صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے. جب آپ بیدار ہو جائیں گے تو زمانہ خود آپ کے لوہے کو مانے گا. آج ہم سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند، بالکل ہم اچھی گھراٹوں کی نیند میں ہیں. ان گھراٹوں کو چھوڑ کے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ کرب بلا کا میدان ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بیدار ہو جاؤ مومنوں. سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ صرف بھائی میں جو ہے نا ناچارم روڈ کے لوگوں سے بول رہا ہوں، یہاں کے یا آس پاس کے لوگوں سے بول رہا ہوں، نہیں، یہ پیغام پورے عالم اسلام کے لیے. یاد رکھیے. اور یہ کون دیے پیغام؟ سید عالم اور آپ کے اہل بیت اطہار نے دیا ہے کہ دیکھو مسلمان کبھی بھی ہو غفلت میں نہیں آتا اور غافلین کا ساتھ اللہ بھی نہیں دیتا. غفلت سے باہر آؤ، اسباب کو پورے مہیا کرو، اپنے آپ کو مسبب کے حوالے کرو. تو صبر کیا ہے؟ وسیلۃ الظفر، سب سے پہلے صبر. آپ دیکھیں کل کے لوگ جن کے پاس نہ دستور حیات ہے، نہ زندگی کا قرینہ ہے، نہ کوئی زندگی کے اسباب ان کے پاس مہیا ہے، مگر وہ لوگ ایسے سٹینڈس لے رہے ہیں اور ایسے حربے سیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے صبر کے پہلو ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. تو اب دیکھنے میں کیا آ رہا ہے، آپ کیسی سے کیسی فحش زبان استعمال کریں مگر مغد مقابل لوگ بڑے شیریں کلامی سے کام لے رہے ہیں، ضبط سے کام لے رہے ہیں، جبکہ وہ باطل ہیں. ان کو سکھایا گیا، ان کو بنایا گیا. ارے یہاں تو آپ کے خمیر میں سب چیزیں ہیں. جیسے آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھے تو اس کے اندر صبر کے بغیر آپ یہ چیز آگے نہیں بڑھتی. صبر ہے. 360 خداؤں کا انکار کرنا کوئی معمولی بات تھی؟ تلوار کو چھوڑنا کوئی معمولی بات تھی؟ دولت کے اوپر اپنا انحصار رکھنے والے دولت کو لات مارے، دولت کو بانٹے اللہ کی راہ میں، کیا ممکن تھا؟ یہ سب صبر کے ذریعے ہوا. صبر جس میں نہ ہو وہ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتا. وہ تلوار چھوڑ کے بغیر تلوار کے بات کرنے کا کوئی اپنے اندر جذبہ نہیں رکھ سکتا. یہ ساری چیزیں صبر سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے اللہ فرمایا کہ صبر اختیار کرنے والوں کے لیے کھلی ضمانت، کھلی حمایت اور کھلی اللہ کی قربت کا ایک مقام واضح کر دیا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے سنگت میں ہے، ساتھ میں ہے. آپ دیکھیں توکل بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے. توکل کے لیے طریقہ کیا بتایا؟ شاوروا فی الامر. جب کوئی معاملہ درپیش ہوا پہلے کیا کرو؟ مشاورت کرو. جب مشاورت کرے، مشاورت میں کوئی بات طے پا گئی اس کے اوپر قائم ہو جاؤ. فَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. عزم ہونے کے بعد اب اللہ پہ بھروسہ کرو. ان اللہ مع المتوکلین، اللہ متوکلین کے ساتھ ہے. تو متوکلین کے مقام پہ آپ جب قائم ہوں گے صبر کے بغیر نہیں ہوں گے. صبر اس کی بولیے بنیاد ہوگی، صبر اس کی بنیاد ہوگی، اسی پہ توکل کی دیوار ٹھہرے گی. اور جب توکل کی دیوار ٹھہرے گی تو آپ کے ایمان کا چھت خود بخود نمایاں ہو جائے گا کہ یہ ایماندار ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ اہل اسلام ہے.
عزیز اور بزرگوں، صبر کی انتہا سنیں آپ، جو ہم کو اہل بیت اطہار کی زندگیوں سے نصیب ہوتی ہے۔ عزیز اور بزرگوں، جب یہ سانحہ ہو گیا تو بولتے نا، ظالم کے بیچ میں اللہ مظلوم کی طرح ہو کے پھر ظالم کو پیدا کرتا تاکہ وہ ظالم کے ظلم کو دہس نہس کرے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو مختار ثقفی نامی ایک قیدی تھا بنو امیہ کے قید خانے میں، وہ وہاں سے ایک جذبہ، لوگوں کو دیکھا حرارت تھوڑی لوگوں میں باقی ہے، نوجوانوں میں، کہ یہ سانحہ جو ہوا غلط ہوا، نہیں ہونا تھا، آل رسول کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا تھا۔ تو وہ نوجوانوں کو ذہن سازی کیا، تیار کیا، ایک لشکر جرار تیار کر لیا اور تیار کر کے بغاوت کر کے نکل پڑا۔ کیا بول کے، جس نے امام حسین علی مقام کے ساتھ یہ معاملہ کرنے میں حصہ لیا، اس کو چن چن کے وہ قتل کرنا شروع کیا۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ ایک لشکر جرار تیار کر لیا، خطرناک خون ریز طریقے کا، اور وہ لوگوں کو چن چن کے جو بھی اس معرکے میں حصہ لیا تھا ان کو چن چن کے قتل کرنے لگا، نعرے جہنم کرنے لگا چن چن کے۔ تو کچھ لوگ ادھر ادھر اپنے بچاؤ کے لیے بھاگنے لگے جو حصہ لیے تھے۔ تو ایک شخص کیا ہوا، ایک کوٹری کی طرف آیا جس میں ایک عمر بالکل ذوف کی کیفیت میں قرآن کی تلاوت کرتے ایک چادر اوڑے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ بولے حضور مجھے امان چاہیے۔ بولے آجا تیرے لیے امان ہے، آجا تیرے لیے امان ہے۔ تو خاطران حسین نے جو حصہ لیا تھا وہ شخص گھسا اندر جھونپڑے میں رہ گیا۔ ہفتے 2 ہفتے گزر گئے۔ کتنے؟ ذرا غور سے سنیں اور ربط رکھیں میرے ساتھ۔ ہفتے 2 ہفتے گزر گئے اور اس کے بعد ایک شخص آیا، آ کے عرض کرنے لگا، حضور مختار ثقفی نامی ایک قیدی تھا جو نکل گیا ہے قید خانے سے، آزاد ہو گیا ہے، اور وہ آپ کے بابا جان کے قاتلوں کو چن چن کے دہس نہس کر رہا ہے، ان کو نار جہنم رسید کر رہا ہے، لہٰذا آپ ذرا ہوشیار رہیں گے کوئی ادھر نہ آ جائے۔ وہ کون تھے؟ زین اللہ عابدین رضی اللہ۔ کون تھے وہ؟ زین اللہ عابدین رضی اللہ عنہ کی کٹیا تھی وہ۔ اور جیسے ہی یہ شخص سن لیا کہ یہ آل حسین میں سے، تو یہ بے چین ہو گیا، اور جیسے ہی وہ قاصد گیا یہ پاؤں دبا کے کوٹری سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو فوری زین اللہ عابدین نے کہا، رک جا، جس دن تو میری کوٹری میں داخلہ لیا اس دن سے میں جانتا ہوں کہ تو میرے بابا جان کے قاتلوں میں سے ایک ہے۔ تو بولے حضور، فوری قدموں میں گر گیا آ کے، اور گر کے کہا، حضور پھر معاملہ کیا ہے؟ آپ تو میری مہمان نوازی کر رہے ہیں اور مجھے پناہ دے دیے۔ تو بولے یاد رکھ، وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، صبر کی اگر آپ کوئی تربیت چاہتے ہیں، یہ آل رسول کے در سے تم کو ملتی ہے، اہل بیت اطہار کے در سے ملتی ہے۔ صبر کی دیکھیے، صبر کی کیسی تلقین ہے، صبر کا کیسا مادہ ہے، صبر کا کیسا جمود ہے، کیسے صبر پہ جمے ہوئے۔ اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کے بھی اس کو امان دینا، اس کی مصیبت میں اس کی دستگیری کرنا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ تو صبر کی انتہا ہو گئی، یہ صبر کی ہے نا انتہا ہو گئی۔ ہم معمولی بات کو بولتے صبر کی انتہا ہو گئی، یہاں تو دیکھو، غور کرو، انتہا کی بھی انتہا ہے، مگر کیسا صبر ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں سید عالم نے فرمایا، الصبر وسیلۃ الظفر، صبر کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو صبر کو لائیے۔ آپ دیکھیں، میں جو بات عرض کیا، معاشرے زندگی کو دیکھیے آپ، راستے میں راہگیر ہمارے نوجوان کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں، اور مد مقابل لوگ کس طریقے سے جناب بھائی دیکھ کے بات کرو، بھائی ہو گیا، غلطی ہو گئی بھائی، یہ انداز ہے ان کا۔ آپ کو باتوں میں پورے مقام تک پہنچا دے رہے ہیں، پوری بندی تک پہنچا رہے ہیں، مگر اپنی زبان کو شیریں رکھ رہے ہیں، جبکہ یہ شعار کس کا ہے؟ یہ مدار، یہ مقام کس کا ہے؟ یہ تعلیم، یہ ترویج کس نے دی ہے؟ سید عالم نے دی ہے، مسلمانوں کا شعار ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، اچھی بات، اچھی گفتگو کرنا بھی زندگی کا صدقہ ہے۔ یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ فکر کس نے دی؟
معلم انسانیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ہم کو تعلیم ملی ہے، ہم تعلیم یافتہ ہیں، مگر عمل ندارت، یہ شعار ہمارا ہے۔ آج وہ عجیب عجیب آستان وہ یہ کر کے اپنے آپ کو اس کے قابل کر رہے ہیں۔ یا ارے بھائی روزہ کیا ہے؟ بغیر صبر کے روزہ ہے؟ روزہ صبر کے بغیر نہیں ہے، روزدار صابر ہوتا ہے، تعلیم ہے۔ نماز کو آ رہے ہیں، اب جتنے لوگ نماز کو آئے صبر کے بغیر نہیں آئے آپ جو کاروبار جو مصروفیتیں ترک کر کے چھوڑ کے موقف کر کے آئے ہیں، صبر کے بغیر ہے کیا؟ بولیے۔ صبر کے ادنا بھی پہلو ہے، صبر کے اعلیٰ بھی پہلو ہے۔ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو واقعہ حکایت پیش کیا یہ بھی صبر کی انتہا ہے، یہ بھی صبر کی انتہا ہے۔ اور زین اللہ عابدین کا واقعہ جو پیش کیا یہ بھی صبر کی انتہا ہے۔ اور اس سے پہلے جمعہ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، غلام نے جو شیر میں گرم گرم کھٹورا گرا دیا، صبر کیے، یہ بھی صبر کی انتہا ہے۔ تو سوچ لیے ادنا بات کیا ہے؟ کسی کی غلط روش، کسی کا غلط کلام میں آپ بے چین نہ ہونا، یہ صبر کی ابتدا ہے۔ کوئی غلط کلام کرے، آپ کی ذاتیات پہ آ جائے، مگر آپ ذاتیات پہ آنے کے بعد بھی اس کو صرف دفاع کریں، جب معاملہ بڑھ جائے تو پھر آپ کو چھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ کی راہ پہ دعوت دینے والے مبلغین ہیں، پورے مومنین، پورے مسلمان، تو کیا چاہیے ہم کو؟ اچھی نصیحت کے ذریعے، اچھے کلام کے ذریعے، اچھے معاملات کے ذریعے سارے معاملے کو طے کرنے کی پوری کسر اٹھا لیں، پوری کوشش کریں، اور اس کے بعد جب معاملہ بڑھ جائے سعی منی اتمام من اللہ، ہم نے کوشش کر لی، اب اللہ کے حوالے کر کے وجادلہم، اب شروع ہوگا۔ وجادلہم فوری نہیں ہے، یعنی تڑی بھی دینا ہے، کب؟ جب انتہا ہو جائے۔ تو خدا را کرب و بلا کے حکایت و واقعات کے ذریعے، اسوہ اہل بیت کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ عصر حاضر، اس وقت کے حالات سارے عالم اسلام کے، جس میں ہمارا وطن بھی شامل ہے، عزیزو بیدار ہو جاؤ، اپنے آپ کو خدا ترستی بناؤ، رسول کا سچا متبع بناؤ، اہل بیت کا سچا شعار اپنے اندر اجاگر کرو، غفلت میں نہ رہو، غافل نہ رہو، جو تمہارے بس میں ہے اپنی تیاری، اپنے تحفظ کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنا